بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین مکرم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم گناہ، سب سے قبیح اور خطرناک جو کام ہے اس کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ اور بھائیو، وہ ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کی مخلوق کو شریک کرنا۔ یہ وہ عظیم گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ ایک جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے عظیم گناہ اگر کوئی ہے تو شرک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، یہ بہت کبیرہ کبائر میں سے ہیں یہ گناہ، لیکن ان میں بھی جو سب سے عظیم ہے، کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اور اکبر الکبائر میں سے ہے وہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے کہ بندہ کہے یا اللہ مدد، پھر کہے پیر صاحب مدد، یا نبی مدد، یا ولی مدد، یا غوث پاک مدد، یا بدوی حجری، اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، یا حجویری مدد۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یا نظام الدین اولیاء مدد، اگر اسی عقیدے پر کہ یہ بندے اس قابل ہیں کہ ان کو پکارا جائے اور یہ دیتے ہیں، یہ بگڑیاں بناتے ہیں، اور اسی عقیدے پر اگر وہ بندہ مر جاتا ہے تو بھائیو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب کرے گا، پھر معاف کر دے گا توحید کی برکت سے۔ جلے گا، بونے گا، لیکن پھر ایک دن نکل جائے گا۔ لیکن جو شرک کرتا ہے، اسی عقیدے پر مر جاتا ہے، اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو بھائیو، اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ حضرات، یہ وہ گناہ ہے کہ اگر نبی خود کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے بھی نہیں معاف کروں گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں یہ چیزیں۔ خود سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ پیارے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، واضح آیت ہے۔ آپ میری بات نہ مانیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، ترجمہ موجود ہے۔ آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، عربی کچھ نہ کچھ تو آتی ہے، ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو شرک کی طرف لگا رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ آپ کے وہ کام نہیں آئیں گے، قبر میں وہ نہیں آئیں گے، حشر میں آپ کی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حشر میں ابراہیم جیسا عظیم پیغمبر اپنے بابا کے کام نہیں آ سکے گا، کیونکہ شرک کرتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو دیکھیں گے تو اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ آپ کا وعدہ ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے ذلیل نہیں ہونے دیں گے آپ قیامت کے دن۔ فَأَيُّ خِزْيٍ مِّنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، کہ اللہ اس سے بڑھ کر اور ذلت اور رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم ہم نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے۔ تیرا باپ بتوں کا پجاری تھا، میرے ساتھ شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم ہے، یہ کہتے ہیں آج پیر صاحب بچا لیں گے، پیر صاحب آ جائیں گے، فلاں بزرگ آ جائیں گے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کتنے سارے نبی آئے ہیں، اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔
وہ اپنے بابا کی جب مدد نہیں کر سک رہے ہیں، اور آخر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بابا کو اللہ تعالیٰ بجو کی شکل بنا کر مٹی پہ جو لت پت ہوگا اس کو پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام بچا نہیں سکیں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ کسی غفلت میں نہ رہنا بھائیوں، یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ اللہم اشہد اللہم حل بلغت، ناچیز نے پہنچا دیا ہے۔ تو بھائیو ڈریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے پیغمبر آپ یہ بتائیے، ای الذنب اعظم، سب سے عظیم گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ سب سے عظیم گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے گناہ اور خاص طور پہ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔